It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. वेलकम बैक टू आज हम वापस आ गए हैं। सिटी नाज़िम सैयद मुस्तफ़ा कमाल हमारे साथ मौजूद हैं। मैं आपको फॉर्मर या साबिक इसके साथ नहीं लगाना चाहती, ये मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। नहीं जी बिल्कुल लगाएं। नहीं, ये मेरी चॉइस है, इसी वजह से मैंने आपको आपका उसी तरह डेजिग्नेशन दिया। फॉर्मर सुनने के लिए बेताब थे। मुझे जो है वो थोड़े से लोग जो है वो बहुत सारे नहीं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मुझे वाकई फॉर्मर देखना चाहते, तो आप नाराज कर रही हैं सुबह सुबह लोगों को। नहीं, ये मेरी, अगर मैं बोलूंगी तो मुझे खुद अच्छा नहीं लगेगा, और ये हम सिर्फ स्क्रीन के सामने होते हैं इसलिए नहीं बोल रहे हैं। बाकी कुछ अपनी भी फीलिंग होती है, कुछ मैंने मुख्तलिफ चैनल्स में भी देखा, जिस तरह के लोगों के जज्बात हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले एक रिव्यू करते हैं, एक चीज रिमाइंड करते हैं कि आपने शुरुआत कैसे की थी, क्या क्या काम किए, थोड़ी सी झलकियां हैं, आप भी देखिए हम भी देखते हैं, और उसके बाद बात करते हैं। 17 अक्टूबर सन 2005 को सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने ऐसे हालात में सिटी नाज़िम कराची के ओहदे का हल्फ उठाया जब मुल्क के शहरियों का हुकूमत पर से एतमाद खत्म हो गया था। शहरियों की जिंदगी में आसानी लाने के लिए मुस्तफ़ा कमाल की नौजवान क़यादत में शहरी हुकूमत ने मुख्तसर और तवीलुल मियाद की पॉलिसियों के तहत काम शुरू किया। सेहत के शोबे में शहरी हुकूमत की बड़ी कामयाबी। अहम सड़कों की निगरानी और जराइम की रोकथाम के लिए जदीद तरीन कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम कायम किया गया। शहर में आग लगने के वाकयात में इजाफा हुआ तो 2 नई स्नॉर्कल्स खरीदी गईं। कराची शहर को ये एहसास भी हासिल है कि यहाँ शहर को ओन करने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। बहुत छोटा सा रिव्यू था क्योंकि टाइम की कमी होती है, अगर हम बड़ा रिव्यू करते तो हमारा पूरा प्रोग्राम निकल जाता है इसमें। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए, जब वीआईपी मूवमेंट्स होती हैं या बड़े लोग जा रहे होते हैं जो हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से, बड़ी काले शीशों की गाड़ियों में जा रहे होते हैं, उनके साथ प्रोटोकॉल भी होता है, वो उतरते भी नहीं है, आपको ऐसी क्या मतलब डर नहीं था या प्रॉब्लम नहीं थी या सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं था? बारिश हो रही है तो वहां आप खड़े में, कोई प्रॉब्लम हो गया उधर आप निकल के खड़े में, कभी मैंने आपको इस तरह नहीं देखा कि जी मुस्तफ़ा कमाल जा रहे हैं तो बस सब रुक जाएं या कोई ऐसी चीज? नहीं, मेरे साथ सिक्योरिटी तो होती थी, अभी भी है, लेकिन वो सिक्योरिटी इसीलिए होती है कि आप सिक्योरिटी लेकर घर पे ना बैठ जाएं। सिक्योरिटी इसलिए होती थी कि जो वो डेफिनेटली हम जिस चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो वहाँ पर उसकी रिक्वायरमेंट है। लेकिन मैं ने कभी भी बहुत शाद और नादरी कभी भी नहीं ऐसा हुआ हो कि मैंने ट्रैफिक रुकवा दी और तरफ की और उसके बाद जा रहा हूँ। नहीं, मैंने मैक्सिमम 99% 9.9% जो है मैंने जो है नॉर्मल सिग्नल्स पे रुकते हुए जो है वो मैं हमेशा ट्रेल करता हूँ। 0.1% ऐसा जरूर हुआ है कि कभी किसी जगह मैं कहीं खड़ा हूँ और मुझे कहीं से जो है वो हाई अप से कॉल आ गई है कि जी प्रेसिडेंट आए हुए हैं या प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं या गवर्नर जो कह रहे हैं कोई मीटिंग चल रही है, और उस दौरान जो है वो कॉल आ गई मीटिंग के दौरान कि मेरी जरूरत पड़ी है कहीं पे और मुझे जो है वो 5 मिनट में पहुंचना है सारा। तो वो फिर डेफिनेटली फिर ये कि ट्रैफिक सिस्टम को बता दिया जाता था कि उस पर भी ट्रैफिक रुकती नहीं थी
پھر یہ کہ مجھے صرف گزار دیتے تھے، جس روٹ پہ میں چل رہا ہوتا ہوں وہاں سے مجھے پھر یہ سگنلز پہ مجھے نکال دیتے تھے. ایسا نہیں ہوتا کہ لیفٹ رائٹ پہ ٹریفک جیم کر کے کبھی ہو، تو یہ تو ضرور میں نے کیا ہوگا اور چند دفعے. لیکن ویسے ہم نے آپ کو لوگوں کے بیچ میں بہت بار دیکھا ہے. ایسی ہے، میں تو دن بھر میری جاب ہی ایسی ہے کہ میری جاب یہی تھی. کسی بھی سٹی ناظرین کی جاب جو ہے وہ یہی ہوگی کہ اس کو لوگوں کے درمیان ہی رہنا ہے. اس لیے اگر پانی کی لائن ڈل رہی ہے اور میں اپنے ورکرز کے ساتھ رات کے 2 بجے کرسی ڈال کر نہیں بیٹھوں وہاں پر، اس کو یہ نہیں بتاؤں کہ بھائی تم اگر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جو ہے وہ باہر رات اگر اپنی خراب کر رہے ہو تو میں اپنے ڈرائنگ روم میں اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کر جو ہے وہ تم سے باتیں نہیں کر رہا ہوں. میں بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ باہر ہوں، گھر والوں کے کو چھوڑ کر میں باہر ہوں. تو آئی تھنک دیٹس ہاؤ یہ سب چیزیں جو ہو پائی ہیں، موٹیویشن لیول جو ہائی ہوا ہے سٹی گورنمنٹ کے ورکرز کا، کانٹریکٹرز کا، امپلائیز کا، وہ اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے درمیان دیکھا ہے. مجھے یہ نہیں دیکھا کہ میرا صاحب جو ہے وہ ہمیں فون پہ انسٹرکشن دے رہا ہے اور ہم بارش میں بھیگ رہے ہیں، وہ تو اپنے گھر پہ مزے کر رہے ہیں، ہم بارش میں بھیگ رہے ہیں 2 فون کال کر کے. تو ایسے نہیں چلتا سسٹم، پھر میرے حساب سے ایسے نہیں چلتا. وہ کہتے ہیں نا کام بولتا ہے. اور میں تو ایک اور چیز بھی کہتی ہوں آپ سے ریلیٹ کر کے کہ سروس کی جو پراپر ڈیفینیشن ہوتی ہے، ہمارے پاس میسج آتے ہیں لوگوں کے نا کہ ہماری سروس کے لیے جن لوگوں کو ہم منتخب کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں ان کا کہ جی یہ اس کو آنا چاہیے، تو وہ ہماری سروس کرتے ہیں. یہ اوور آل بات کی جاتی ہے. تو اس کی جو آپ نے ڈیفینیشن پراپر لوگوں کو سمجھائی ہے نا، وہ اس کی کیا بات ہے. لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم تھوڑا سا رکتے ہیں، کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم نصرت، کیا حال ہے؟ وعلیکم السلام. کون ہے ہمارے ساتھ؟ آپ کے ساتھ مسز نعیم. آج آپ بیمار ہیں مسز نعیم، اور آپ میری کال کتنے دن بعد آج لگی ہے نا؟ بہت دن بعد. بہت خوش ہوں کہ مصطفیٰ بھائی کے پروگرام میں میری کال لگی ہے. چلے لکی ہو گئی آپ. اب جلدی بات کر لیجیے. میں جلدی بات کروں کہ بہت ساری باتیں، لیکن تھوڑی سی بات کریں، سب کو موقع دینا ہے کہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہے، اسٹائل آپ کا بہت اچھا ہے اور آپ بہت حسین ہوتی جا رہی ہے. اس کا راز بتائے گا. اور مصطفیٰ بھائی سے پوچھتے ہیں کہ مصطفیٰ بھائی آپ نے جو کام کیا ماشاءاللہ، اپنے نام کی آپ نے لاج رکھی ہے. سب سے پہلے تو یہ بات کہ آپ کا نام بہت اچھا ماشاءاللہ ہے مصطفیٰ، جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور دوسری بات یہ آپ کے والدین کی تربیت نظر آتی ہے. تیسری بات یہ کہ کراچی کو آپ نے جو خوبصورتی دی ہے نا، وہ بچہ آپ کی تعریف کرتا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ ابھی نہ جاؤ چھوڑ کے کہ دل ابھی بھرا نہیں. آپ کو یہی رہنا ہے ہمارے ساتھ اور واپس آنا ہے کہ ہم لوگ آپ کو جانے نہیں دینا چاہتے. ہمارا کراچی خراب نہ ہو. تھینک یو مسز نعیم. مجھے پتا ہے کہ جہاں پر ہمیں مصطفیٰ کمال صاحب نظر آئیں گے، ہم چاہیں گے کہ دل کی ساری باتیں ان سے کہہ دیں اور سارے گانے ان کو ایسے سنا دیں اور کسی بھی طرح ایموشنلی ان کو روک لیں اپنے پاس. لیکن ہم وقت اتنا زیادہ نہیں دے سکتے. تھینک یو سو مچ. دیکھا آپ نے، یہ تو ایک جھلکی ہے. بہت شکریہ، تھینک یو. انہوں نے تربیت کی بات کی، جو ہے وہ میں نے میرے والدین کی تربیت ضرور مجھ پر ہوئی ہے، گھر میں براٹ اپ ہوا جب سے. لیکن جو ہے وہ بہت جلدی میں گھر سے جو ہے وہ فارغ نکل گیا میں. اور پھر بہت ہارڈلی جب گھر اس وقت جاتا تھا جب گھر والے سو رہے ہوتے تھے. تو 8ویں 9ویں 9th کلاس کے بعد جو ہے وہ میں نے ہارڈلی گھر پہ ٹائم گزارا ہو. ٹھیک ہے، اس لیے جب پارٹی سے انوالو جب ہو گئی تو پھر تو ہماری زیادہ تر راتیں جو ہے وہ لیٹ نائٹ ہی گھر جایا کرتے تھے. تو میری زیادہ تربیت جو ہے وہ میری انسٹیٹیوشن میں ہوئی، میری آرگنائزیشن میں ہوئی ہے. تو I mean if anybody wants to give credit, I mean I would be remiss if I did not mention the name of MKM and Altaf bhai کہ میری جو یہ میں I could have been a very bad guy, trust me. میں آپ کو ایک صرف ایگزامپل بتاؤں کہ 14 ٹاؤن ناظمین ہمارے ساتھ الیکٹ ہوئے تھے. میرے ہمارے حق پرست 14 ٹاؤن ناظم تھے جب 2005 میں جب میں نے اوت اٹھایا تھا تو میرے ساتھ 14 ٹاؤن ناظم. میں چاہتی ہوں کہ اس کو آپ اچھی طرح سے ایکسپلین کریں، لیکن اس کے لیے ہمیں بیچ میں کٹنا کرنا پڑے. ہمارا نیوز اپڈیٹ کا وقت ہے، یہیں سے ہی بات شروع کریں گے. کیا ہوتا اگر مصطفیٰ کمال اس پارٹی میں نہیں ہوتے اور آج کوئی بگڑے ہوئے کہہ رہے ہیں نا کہ کچھ بگڑنے کے بھی امکانات ہیں، تو اگر بگڑ جاتے تو کیا ہوتے؟ یہ سب بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹا سا بریک ہے. نیوز اپڈیٹ آپ دیکھیے پاکستان اور دنیا بھر میں کیا ہو رہا ہے. بعد واپس آئیے. ریموٹ کو ہاتھ بالکل مت لگائیے گا.